سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعداء مجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم. آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان کلام شفا سیریز، جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف صورتوں کے فضائل و خواص اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے تصدیق شدہ ان کے وظائف آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب آفیشیل چینل. محترم ناظرین و سامعین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک التماس اپنی صحت کے حوالے سے دعا کے لیے، جو آپ سے تقریباً ہر ویڈیو میں کی جاتی ہے کہ بندہ حقیر کو، خاکسار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کچھ صحت کے معاملات ہیں جو کہ سنبھل نہیں رہے، جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے. تو اللہ کریم سے جب اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں دعاؤں کے لیے، تو اس حقیر کو بھی اور تمام مریضان کے لیے صحت اور سلامتی کی دعا لازمی کریں. آج کی ہماری ویڈیو، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ کلام شفا سیریز کے عنوان سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف صورتوں کا ائمہ اہل بیت کی نظر میں کیا مقام و مرتبہ ہے. ویسے تو پورے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں روایات بھری پڑی ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، محمد اور آل محمد علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس سے وابستگی رکھنے کی کس قدر تاکید کی ہے. جی، لیکن یہ سلسلہ کلام شفا کے نام سے ہے، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید جہاں ہمارے لیے باعث ہدایت ہے بنی نوع انسان کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک روشنی، رہنمائی اور ہادی کا کام کرتا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ اسراء میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں مومنین کے لیے جو شفا اور رحمت ہے، جی، اور ظالمین کے خسارے میں بڑھاوا دیتا ہے یہ، لیکن مومنین کو رحمت اور شفا بھی ملتی ہے. تو جو قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ایک وہ تعارف ہے جی شفا اور رحمت کے حوالے سے، اسی عنوان سے ہم نے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تصدیق شدہ کچھ صورتوں کے فضائل ہیں، جو وظائف ہیں معذرت، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور کچھ ان صورتوں کے فضائل بھی. تو آج جو عنوان ہے ہمارا، وہ آیت الکرسی مبارکہ کے حوالے سے ہے کہ آیت الکرسی کے جو کلمات ہیں ان کی کیا خاصیت ہے، اور سرکار محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں ان کی عظمت اور فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور انہوں نے اس کے بارے میں کیا کیا خواص بتائے ہیں، اس کی کیا کیا خصوصیات بتائی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی آیت الکرسی کے حوالے سے. سب سے پہلے جناب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سرکار سے جناب ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں، خاتم الانبیاء، ان کی یعنی مولا علی سے روایت کردہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی، سید البشر جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور سید العرب میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں ہیں. سید الفارس جناب سلمان ہیں، سید الروم جناب صہیب ہیں، سید الحبشہ جو ہیں وہ جناب بلال ہیں، اور سید الایام جمعۃ المبارک ہے. سید الجبال یعنی پہاڑوں کا جو سید بادشاہ ہے، آقا ہے، سردار ہے، وہ طور ہے، کوہ طور ہے. جی، سید الشجر جو ہے وہ بیری کا درخت ہے. سید الشہور جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، اور سید القرآن جو ہے وہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے، اور سید البقرہ یعنی سورۃ مبارکہ بقرہ سید القرآن ہے، اور سید البقرہ جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. سبحان اللہ. جی، یا علی، اس میں 50 کلمات ہیں، اور ہر کلمہ میں 50 اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہیں. یا علی، اس کی تلاوت کرنے والا، ان کلمات کو پڑھنے والا ہدایت اور رحمت سے، رحمت خداوندی سے دور نہیں رہ سکتا. جی، ہدایت بھی ہے. اگر آپ سورہ آیت الکرسی کی آپ تلاوت کریں با ترجمہ، تو دیکھیں گے اس میں توحید کے عنوان سے، یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے جیسے سورہ مبارکہ توحید میں اپنا تعارف کروایا، یعنی اللہ ہونے کی جو خصوصیات ہیں، جی، کہ
کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کا ہمسر کفو نہیں جی۔ اسی طرح اگر آیت الکرسی پہ الفاظات پہ اس کی آیات مبارکہ پہ آپ غور کریں تو اس کی ابتدا بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے تعارف کو اس انداز سے پیش کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہی اللہ ہے جو حی اور قیوم ہے، یعنی زندہ اور قائم ہے۔ یعنی جو اللہ ہے، اللہ ہونے کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت زندہ اور ہر وقت قائم ہے، ہر لمحہ ہر آن حاضر و ناظر ہے۔ پھر آگے اسی آیت الکرسی میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی مفہوم الخلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی اس کا علم کا ذکر ہے کہ کوئی بھی شے اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر وہ جتنا چاہے، اور کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کسی کی کر سکتا مگر یہ کہ جس کو وہ اذن دے۔ تو یہ ایک پورا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تلاوت کرنے والا، اس کے پڑھنے والا ہدایت اور رحمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ تو اس عنوان سے بھی جب قرآن مجید فرقان حمید کی ہمیں تلاوت کا شرف حاصل ہو، ہماری زندگیوں میں یہ روٹین اللہ کرے بنے کہ ہم جناب قرآن مجید فرقان حمید کی روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کے بغیر خود کو ادھورا سمجھیں، اپنے دن کو ادھورا سمجھیں۔ اللہ رب العالمین کرے مجھ سمیت تمام مومنین اور مومنات کو یہ توفیق ہو کہ ہم اپنی زندگیوں میں چاہے ایک آیت، دو آیات، ایک صفحہ، آدھا صفحہ، جی 3 سطریں، جتنی بھی آسانی سے ہم تلاوت کر سکیں با ترجمہ لازمی تلاوت کریں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو جہاں شفا کے لیے، جی جہاں رحمتوں کے نزول کے لیے، وہاں ہدایت کے عنوان سے بھی ہمیں لازمی دیکھنا چاہیے۔ اچھا جی، سالبی نے اپنی اسناد سے جناب عبداللہ ابن عمر سے روایت کی کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص ہر فریضہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے، اللہ رب العالمین بذات خود اس کی روح قبض کرتا ہے۔ یعنی فرشتوں کی جگہ اللہ تعالیٰ خود روح قبض کرتا ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی آرام سے اور اتنی جو تکلیف دہ مراحل ہیں روح قبض ہونے کے، جو روایات میں ملتے ہیں، جو آیت الکرسی کی باقاعدہ تلاوت کرتا رہتا ہے وہ اس چیز سے، ان تکالیف سے بری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اتنے شفیق طریقے سے اس کی روح قبض کرتا ہے کہ اس کو بالکل موت کی تکلیف کا یا جان کنی کے جو عالم کی تکلیف ہے اس کا احساس نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ جی جناب علی علیہ السلام سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑیوں کے ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے آیت الکرسی ہر فریضہ نماز کے بعد پڑھی، اس کے اور جنت کے مابین صرف موت کا فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ جی۔ یعنی کہ جو فریضہ نماز کے بعد جس کی عادت بن جائے کہ نماز اپنی تمام کرنے کے بعد، ادا کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کے آیت الکرسی مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اور یہ اس کی روٹین میں شامل ہو جائے چیز، تو پھر اس کے اور جنت میں جو ایک چیز، جو فاصلہ ہے اس کا نام موت ہے۔ یعنی جیسے ہی وہ اس دنیا فانی کو خیر بات کیے گا، رحمت خداوندی کے حصار میں انشاءاللہ اللہ کی جنتوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ اچھا جی، پھر آپ نے فرمایا کہ صدیق اور عابد کے سوا اس کی پابندی کوئی نہیں کر سکتا، یعنی آیت الکرسی پڑھنے کی۔ جو شخص آیت الکرسی سوتے وقت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو فالج کے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں جب ڈاکٹر، ناظرین و سامعین، ڈاکٹر جب کسی چیز کی تاکید کرتے ہیں، کچھ بینیفٹس بتاتے ہیں کہ جی آپ اس طرح سے کر لیں تو اس چیز سے محفوظ رہیں گے، یہ دوائی یوز کر لیں تو آپ میں اس چیز کی کمی دور ہو جائے گی، آپ مزید جناب ان خطرات سے محفوظ رہیں گے، تو ہمیں اس پہ بڑا ایک تصدیق اور ایک بڑا یقین ہوتا ہے جی۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم باوجود کہ ہمارے پاس وسائل یا اس وقت وہ بجٹ ہو نہ ہو، لیکن ڈاکٹر کے دیا ہوا نسخہ جو ہے اس کو ایز سون ایز پاسبل لے کے آئیں اور استعمال شروع کریں۔ کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ جی اس کے استعمال سے آپ اس چیز سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہاں نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زبان سے یہ بتایا جا رہا ہے، اور روایت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کر رہے ہیں کہ آیت الکرسی کو جناب سوتے وقت پڑھنے والا فالج کے خطرے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہمیں افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم ڈاکٹروں کی بتائی چیزوں پہ ہم یقین کریں اور ان پہ ایمان زیادہ رکھیں
اور جناب رسول اللہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہماری توجہ دلوائی، ان کو ہم جناب صرف پڑھ لیا اور بس ٹھیک ہے سبحان اللہ کہہ دیا یا درود پڑھ لیا، نہیں، اس کے اوپر زیادہ یقین کامل کے ساتھ، زیادہ عقیدے کے ساتھ عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ ذہن میں رکھیں یہ کہ معصوم زبانوں سے ادا ہوئے کلمات ہیں جو کہ نعوذ باللہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے جی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شے کی ایک بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی کا نام آیت الکرسی ہے، سبحان اللہ جی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت یہ آیات مبارکہ یعنی آیت الکرسی پڑھے تو خداوند تعالیٰ اس کے خاندان اور اس کے قرب و جوار کے ہمسایوں کو شر شیطان سے محفوظ رکھے گا، یعنی سوتے وقت جو اس کو پڑھتا ہے وہ ایک تو یہ بتایا کہ فالج کے خطرات سے محفوظ رہتا ہے جی۔ ایک اور روایت میں آیا کہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا حشرات الارض کے شر سے محفوظ رہتا ہے، یعنی کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے سے اور اس طرح کی چیزوں سے، زہریلی چیزوں کے کاٹنے سے۔ اب یہ تیسری روایت میں امام فرما رہے ہیں کہ جناب جو اس کو سوتے وقت پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے وہ خود، اس کا گھر اور اس کے قرب و جوار جو ہمسائے ہیں وہ بھی شر شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کی زینت ہے، قرآن کی روشنی ہے، یعنی قرآن خود روشنی ہے اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کو قرآن کی بھی روشنی فرمایا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مروی روایت ہے کہ مولا علی جس کو روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے پابندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لی تو جی بس وہ پچھلے ہفتے پڑھی تو تھی، پچھلے مہینے پڑھی تو تھی، نہیں، اس طرح نہیں، یعنی پابندی کے ساتھ اگر گھروں میں آیت الکرسی کا ورد ہوتا رہے، ذکر ہوتا رہے تو شیطان 3 دن تک اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ اب دیکھ لیں آپ اس کے یعنی فوائد کہ جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، یعنی شیطانی خباستیں، نظر بد اور اس طرح کی چیزیں جو شیاطین کی وجہ سے گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں، شیاطین کا آنا جانا، کچھ ہمارے امور ایسے ہوتے ہیں جیسے گندگی ہے جی، جیسے مختلف مطلب کیا کہنا چاہیے بے برکتی والی چیزیں ہیں، موسیقی سننا یا اس طرح کی چیزیں، تو یہ آیت الکرسی پڑھنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ 3 دن تک وہ گھر جہاں مسلسل یعنی ڈیلی بیسس پہ اس کی تلاوت مبارکہ ہوتی ہے وہ شر شیطان سے، شیطان کے آنے جانے سے 3 دن تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ ڈیلی اس کو پڑھیں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ماشاءاللہ پرماننٹ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اچھا جی، اچھا اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی روایت کرتے ہیں کہ 40 شب و روز آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے پر کوئی جادو اس پر یا اس کے گھر والوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں آج ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے چھوٹے جب وہم پڑ جاتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے جی، کسی نے بندش کر دی ہے، ہم عاملوں جھوٹے 2 نمبر عاملوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم شاہدہ معصومین علیہ السلام نے یہ جو چیزیں، کیا کوئی دنیا کا عمل کی کسی کی اوقات ہے کہ وہ ائمہ طہار سے بڑھ کر علم رکھتا ہو اور وہ بہتر توڑ بتا سکے؟ جب خود بتا رہے ہیں معصومین علیہ السلام، یا آپ نے سن لیا کہ 40 دن مسلسل تلاوت کرنے والا جو ہے خود بھی اور اس کا گھر بھی جو ہے وہ جادو سے وہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر جادو اثر انداز نہیں ہوتا، جادو کے اثرات نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا اے علی آیت الکرسی کو اپنے گھر والوں اور اپنے ہمسایوں تک کو سکھاؤ کیونکہ اس سے بہتر آیات نازل نہیں ہوں۔ عمر بن مقدام کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ آیت الکرسی دنیاوی برائیوں سے 1000 برائیوں کو اور آخرت کی مصیبتوں میں سے 1000 مصیبتوں کا اثر زائل کر دیتی ہے۔ بدترین مصیبت دنیا میں فقر ہے اور آخرت کی بدترین مصیبت عذاب قبر ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس کے فضائل آپ سنتے جائیں آیت الکرسی کے۔ جناب عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے شدید درد عارض ہوا کہ عتبہ یعنی معالجین جو ہیں اس کے علاج سے عاجز آ گئی۔ اس حالت میں سو گیا۔ میں نے خواب میں 2 مردوں کو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اس شخص نے آیات رحمت یعنی آیت الکرسی کو تلاوت کیا ہے جس میں 365 رحمتیں ہیں، ان 365 رحمتوں میں سے اس مرد کے شامل حال ایک رحمت خداوندی ہو گئی ہے۔ یعنی عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں کسی ایسے درد میں مبتلا ہو گیا کہ معالجین سے بھی اس کی علاج نہ ہو پایا، کسی دوا سے مجھے فرق نہ پڑا، تو ایک رات میں محو خواب تھا کہ
تو میں نے دیکھا کہ 2 مرد میرے سرانے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جن میں سے ایک مرد دوسرے کو کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس شخص نے ان آیات رحمت یعنی آیت الکرسی کو تلاوت کیا ہے، اور اس کی 365 برکتوں میں سے 365 کی 65 ابھی شامل حال نہیں ہوئی، 365 میں سے ایک برکت اور رحمت اس شخص کے شامل حال ہو گئی ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی ہے۔ تو عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو محسوس کیا کہ میں واقعتاً درد سے نجات پا چکا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اب آپ دیکھ لیں۔ اچھا جی، اس کے بعد امام سے ہی جو ہے منسوب ایک اس کا 2 وظائف ہیں جی جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ جو شخص غروب آفتاب کے وقت کم از کم 40 بار یا 41 بار آیت الکرسی پڑھے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے، جی اب یہ دیکھ لیں یہاں پہ پھر وہ بات توحید کی آ جاتی ہے جو ہم اکثر دعوت فکر آپ کو دیتے ہیں کہ آئمہ کی روایات میں سے، ان کی تعلیمات میں سے، ان کی تربیت میں سے کبھی کوئی بندہ لا کے بھی تو دکھائے کہ انہوں نے غیر اللہ سے مانگنے کا حکم دیا ہو یا سکھایا ہو۔ ہمیشہ واسطہ اور وسیلہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا، لیکن مانگنا صرف اللہ ہی سے سکھایا۔ اب یہاں بھی آپ دیکھ لیں روایت کے الفاظ ہیں کہ 40 یا 41 بار یعنی آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے اس کے وسیلے سے جب حاجت مانگتا ہے تو اس کی حاجت اللہ تعالیٰ مستجاب، اس کی دعا مستجاب کرتا ہے اور حاجت کو روا کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد بقائے نسل اور مصائب اور علام سے سلامتی کے لیے 40 بار اس آیت الکرسی مبارکہ کو العلی العظیم تک پڑھنا مجرب ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ بھی ایک روایت میں آیا ہے کہ بقائے نسل اور مصائب و علام یعنی سختیوں اور مصیبتوں سے سلامتی کی نیت سے اگر اس کو 40 بار اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ رب العالمین یعنی العلی العظیم تک کم از کم اس کی تلاوت کی جائے تو یہ پڑھنا مجرب ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامتیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آیت الکرسی گھر سے باہر جانے سے پہلے جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو حصار خدا میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی کے برکت سے 70,000 ملائکہ کو مأمور کرتا ہے کہ وہ اس کے گھر واپس آنے تک اس کے لیے استغفار کریں، اور جب گھر آ جائے تو اس سے فقر کو دور کریں اور اس کی سلامتی کی اللہ رب العالمین کے آگے دعا کریں ملائکہ۔ یہ تھے جی آیت الکرسی کے کچھ فضائل اور عظمت سرکار محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں، اور کچھ آپ ہی سے منسوب 2 سے 3 جو وظائف آیت الکرسی کے حوالے سے۔ وظائف کا جو سلسلہ ہے جی وہ جو چیز ہمیں، جیسے کہ قبلہ آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب استاد بزرگوار، ان کا ایک مشہور و معروف جملہ ہے کہ جو چیز، جو وظیفہ، جو روایت کچھ بھی جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے گھر سے نہ نکلی ہو، یعنی اس کے اوپر مہر تصدیق آل محمد علیہ السلام نے ثبت نہ کی ہو، ہمارے نزدیک وہ معتبر نہیں ہوتی۔ تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آیات قرآنی کے وہ وظائف جو روایات میں سرکار محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے تصدیق شدہ ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ مومنین اور مومنات جو ہیں اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید اور تعلیمات اہل بیت سے متمسک رکھے، ان کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ طیبین الطاہرین۔